رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ تو پورے قرآن مجید فرقان الحمید میں شب معراج کے متعلق اس ایک آیت مبارکہ جس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرم کی سیر کرائی۔ تو باقی کا جو تفسیر واقعہ کہ جبریل امین آئے پھر اس کے بعد نمازیں آئیں، یہ تمام حدیثوں میں اور کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک آیت مبارکہ کہ سبحان الذی یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرم اور مسجد اقصی کی پل بھر میں سیر کرا دی، تو اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تو درود شریف کا ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آج ایسا عجیب معاملہ میں نے دیکھا کہ جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے مجمع میں موجود، انہوں نے پوچھ دیا اے جبرائیل تو کیا کہنا چاہتا ہے، کہہ دے۔ جب میں پہلے آسمان سے گزرا، دوسرے آسمان کو پہنچا، وہاں سے گزرا، تیسرے آسمان کو پہنچا، ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، تو رونے کی آواز سنتے سنتے میں قریب چلا گیا۔ جانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک بہت بڑا فرشتہ موجود جو ہر وقت رو رہا ہے۔ رونے کے بعد وہ سانس لیتا ہے تو اس کے ناک کے ذریعے سے ایک فرشتہ پیدا ہو جا رہا ہے۔ میں دیکھتے ہوئے رک گیا تو وہ واقعہ ایسا پیش ہونے لگا کہ بچہ تو ظاہر ناک سے ہو رہا ہے اور ہر لمحہ ہو رہا ہے۔ نہ ایک بار ہونے کے بعد نہ وہ بچہ رک رہا ہے، نہ ان کے آنکھوں سے آنسو رک رہا ہے، نہ ان کا رونا رک رہا ہے۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں اس فرشتے کے قریب گیا، جانے کے بعد پوچھنے لگا اے فرشتے آخر بات کیا؟ اس وقت سے تو میں دیکھ رہا ہوں کتنا لمحہ میرا گزر گیا، تو ہر وقت رو رہا ہے، تیرے ناک کے ذریعے سے ایک فرشتہ پیدا ہو رہا ہے، آخر یہ وجہ کیا؟ اتنی تکلیف کیا؟ یہ درد کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ تو اس فرشتے نے کہہ دیا اس کا واقعہ یوں ہے، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تبارک و وسلم کو آنا تھا، جسے ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں۔ اس وقت کا واقعہ ملاحظہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دے دیا اے جبرائیل جا اور میرے محبوب کو لے آ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لانے کا پیغام جبرائیل کے ذریعے بھیج دیا، جب آقا صلی اللہ تبارک و وسلم جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے، ایک آسمان سے گزرے دوسرے آسمان سے گزرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، تمام جناتوں کو، تمام فرشتوں کو ان کے استقبال میں رکھا دیا، تمام انبیاء کرام کی روحوں کو آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کے استقبال میں رکھا دیا۔ تمام ایک سے لے کر آخری فرشتے تک تمام ایک سب میں رکے ہیں، تمام اولیاء کرام کی روحیں بھی موجود ہیں، مگر اس وقت میں بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب میں فرما دیا اے فرشتے میرا بندہ، میرا محبوب میرے دیدار کو آ جائے، تمام استقبال میں کھڑے ہو جائے اور تو بے ادبی کے ساتھ بیٹھ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں، تجھے میں سزا دے دیتا ہوں کہ قیامت تک تیرے ناک کے ذریعے سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا اور یہ تکلیف تجھے قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جیسے یہ کہنا تھا تو پتہ چل گیا کہ شب معراج کے واقعے کے بارے میں آقا صلی اللہ تبارک و وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ظاہر ہو گیا، غیب سے آواز آئی اے میرے محبوب آخر بات کیا؟ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ فرشتہ میرے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، تو جلال میں آ گیا اور اس پر تو نے یہ عذاب مسلط کر دیا، مگر میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اس فرشتے کو معاف کر دے۔ جیسے یہ کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش برسی اور فرما دیا اے جبرائیل جا اس فرشتے سے کہہ دے جس نے بے ادبی کے ساتھ میرے محبوب کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا تو میں نے یہ سزا دے دی، ایک مرتبہ وہ میرے محبوب پر درود پڑھ لے تو اس کی فضیلت سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو پتہ چلا
کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی تھی، کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، مگر جب درود شریف پڑھ لیا تو اس کی اس خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو بے شمار ہمارے بھی خطائیں ہیں، ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم۔ تو آشار یوں پڑھا گیا، طور سے بہتر نور کے جلوے، شان نرالی کیا کہنا۔ تو طور کے جلوے کیا ہیں اور نور کے جلوے کیا ہیں، اس کے بارے میں پورا خلاصہ کلام سن لیجئے۔ طور پہاڑ موسیٰ کلیم اللہ کا وہ پہاڑ جس کو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے نام سے نواز دیا۔ کلیم کا معنی بات کرنے والا، اللہ کا معنی اللہ سے بات کرنے والا، تو کلیم اللہ کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ تو کلیم اللہ جب طور پر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے۔ ایک دفعہ خواہش جگ گئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہا ہوں، میں ایک دفعہ اللہ کو دیکھ بھی لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حسن جلالی کو میں دیکھ لوں، اس حسن رحمانی کو دیکھ لوں، اس کا نظارہ کر لوں۔ جیسے یہ خیال جگا، موسیٰ کلیم اللہ گئے، جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے میرے رحمان، تو نے مجھے بنایا، آج میں تجھ سے خواہش رکھنے آیا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آ گئی، لن ترانی، ہرگز نہیں، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی سننا تھا موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے نیچے آ گئے۔ اگلے دن پھر سے چڑھے، جب پھر سے طور پر چڑھے پھر سے عرض کرنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر سے میں التجا رکھ کر آیا ہوں کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سے آواز آئی، لن ترانی۔ تقریباً 7 بار موسیٰ علیہ السلام بار بار طور کے پہاڑ پر جاتے ہوئے، جانے کے بعد پھر سے روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بار آتا، لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، جا واپس چلا جا۔ پھر جاتے پھر عرض کرتے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں مگر میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آواز آ جاتی، لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ جب 7 مرتبہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحم آیا کہ میرا نبی ہو کر یہ بار بار آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے عرض کر لیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیری تجلیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ عرض کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو میرا پورا حسن تو نہیں دیکھ سکتا، پورا جلوہ تو نہیں دیکھ سکتا، پورا نور تو نہیں دیکھ سکتا، مگر میرے ایک نور کی تجلی کے 100 چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں، سوئی کے برابر سے بھی زیادہ ٹکڑے کیے جائیں، اس تجلی کو میں ایک پہاڑ پر ظاہر کر دوں گا، تو اس پہاڑ پر اپنی نظر کو دیکھ لینا، تجھ کو تجلی نظر آ جائے گی۔ جیسے کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا دل خوشی سے جگمگانے اٹھا، کہنے لگے کہ ہاں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ پر رکے ہیں، تقریباً کتنے میل دور ایک پہاڑ موجود، کہا اس پہاڑ کو دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلیات میں سے، اپنے نور کے جلوے میں سے ایک چھوٹی تجلی جس کو سوئی کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تب جا کر وہ چھوٹی سی تجلی ہوتی ہے، اس تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر پھینک دیا، اس پر ڈال دیا۔ جیسے وہ تجلی کو ڈالنا تھا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس طرح سرما پیس جاتا ہے اس طرح وہ پہاڑ پیس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنا نور چمکا، اتنا ریفلیکشن مارا کہ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے نور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد کئی وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد سوچا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھ لیا، اب میں نیچے چلا جاتا ہوں، گاؤں میں آ جاتا ہوں۔ تو واپس اترنے لگے، کوئی بچہ آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگتا، جب ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی۔ کوئی عورت آ جاتی یا کوئی آدمی، فلاں آدمی آ جاتا، جو بھی ان کی آنکھوں کی طرف نظر کرنے لگا ہر ایک کی آنکھ جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے آنکھوں کی کوئی بات نہیں، میں تو پہلے بھی نہیں آنکھوں سے دیکھتا،
یہ لوگ مجھے دیکھتے مگر ان کی آنکھ نہیں چلی جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو میں نے پہاڑ پر دیکھ لیا، وہ تجلی میرے آنکھ میں سما چکی ہے، جو بھی میرے آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں اس وجہ سے چلی جا رہی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایک قوت نہیں رہی کہ وہ میرے وہ تجلی کو جو میرے آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے اس کو دیکھ سکے۔ جیسے یہ سوچنا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر لیے، کرنے کے بعد سوچ میں آ گئے اگر ایسا ہی چلتا رہا، میں چلتا رہوں گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے، لوگوں کی آنکھیں چلی جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ میں سیدھا اپنے گھر کو چلا جاؤں اور اپنے آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دوں، کسی سے کچھ نہ کہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھتے ہوئے اپنے گھر کو پہنچے۔ گھر کو پہنچتے ہی ان کے زوجہ آئی، زوجہ پوچھنے لگی کیا بات ہے، آپ نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کیا آپ مجھ سے خفا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہرگز نہیں، میں نہ تجھ سے خفا ہوں۔ تو پوچھنے لگی آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کیوں کیا؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بار بار میں نے طلب عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، اس نے اپنی ایک تجلی کا دیدار کرا دیا، اس تجلی کے نور کو میں نے دیکھ لیا ہے، میری آنکھ کو جو بھی دیکھتا ہے اس کی آنکھ چلی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کہنے لگی ہاں بے شک ماشاءاللہ آپ نے تجلی کا دیدار کر لیا، مگر میں بھی آپ کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا ہو۔ جیسے یہ کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہہ دیے کیا تو پاگل ہو گئی ہے، تجھے میں نے بتا دیا نہیں کہ جن جن لوگوں نے دیکھا ان کی آنکھ چلی گئی ہے، اور تو اگر دیکھ لے گی تو تیری بھی آنکھ چلی جائے گی۔ بیوی نے کہہ دیا اتنے برسوں سے میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کا حق ادا کیا ہے، آپ چاہے تو اس خدمت کی بدولت، میری محبت کی بدولت آپ اپنی نگاہوں کی وہ تجلی کا دیدار مجھے کرا دے۔ جیسے کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری تجلی دیکھنے کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی جائے، ایک کام کر، اپنی ایک آنکھ کو بند رکھنا، ایک آنکھ سے تجلی کو دیکھ لینا، اگر تیری ایک آنکھ چلی بھی جائے گی تو ایک آنکھ تیری باقی رہے گی۔ جیسے یہ کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پہلے اپنی ایک آنکھ کو بند کر لے، تو ان کی زوجہ نے ایک آنکھ کو بند کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیا اور کہا کہ تجلی دیکھ لے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کی تجلی دیکھنے لگی تو آنکھ بینائی میں تبدیل ہو گئی، سفید ہو گئی، آنکھوں کے نور پر ایسا ریفلیکشن مارا، ایسا نور کی تجلی ماری کہ ان کی آنکھ بینائی میں آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اسی پر خاموش نہیں رہی، دوسری آنکھ کو بھی کھول دیا۔ جیسے ہی آنکھ کھولنا تھا وہ آنکھ بھی بینائی میں تبدیل ہو گئی، اس آنکھ کا بھی نور چلا گیا۔ جیسے یہ ہونا تھا، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور پوچھنے لگے آخر بات کیا تھی؟ میں نے تو تجھے سمجھا دیا تھا کہ اپنے آنکھ کو بند کرنا، ایک آنکھ سے دیکھ لینا، ایک آنکھ چلی جانے کے بعد تو چاہے تو اپنے دوسرے آنکھ کو سلامت رکھ سکتی، اور بات کیا تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے کہا بے شک میری آنکھ چلی گئی، میں دیکھ نہیں پا رہی، مگر جو نور کی تجلی جو آپ کی آنکھوں میں جھلک رہی ہے، جس کو میں نے ایک آنکھ سے دیکھ لیا، میرے دل میں خواہش جگ گئی میری ایک آنکھ چلی جائے تو جانے دو، دوسری آنکھ بھی رکھنے کی کیا ضرورت، اس سے بھی میں اس کی تجلی کر لوں۔ تو اس سے آپ انداز لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جلوہ دیکھا جس کو سوئی کے ٹکڑے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، تب جا کر اس جلوے کو پہاڑ پر ظاہر کیا گیا۔ جب دیکھنے کا عالم یہ تھا تو آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا بے پردہ دیکھا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو اسی کو فرمایا طور سے بہتر نور کے جلوے، شان نرادی کیا کہنا۔ تو شب معراج کے واقعے کی قریب آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانا تھا، تو دکھانے کے بارے میں سیدھا بلا کر دیدار کرا دینا تھا، مگر ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے استقبال میں ہر ایک آسمان پر اپنے پیغمبروں کو رکھا دیا، فرشتوں کو رکھا دیا اور کہا اے جبرائیل تو براق کی سواری لے کر جا، براق کی سواری لے کر جا اور میرے محبوب کو لے کر آ۔ تو آقا صلی اللہ تبارک و وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، آ کر دیکھنے لگے کہ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم
بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اگر نیند سے اٹھا دوں گا تو گستاخی ہو جائے گی، تو اٹھانے کا انداز کیا، قربان جائیے۔ جبرائیل امین آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کے تلوے مبارک کے پاس آئے، آنے کے بعد سوچا اپنی زبان کو ان کے تلووں کو لگا دوں گا، میری زبان کی ٹھنڈک سے آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا دوستوں، جب آقا صلی اللہ تبارک و وسلم آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل امین قدموں پر آئے، قدموں پر آنے کے بعد اپنی زبان مبارک کو جو آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کے تلوے مبارک پر رکھ دیا، تو جبرائیل امین کی زبان مبارک کی ٹھنڈک سے آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کی آنکھ کھلی۔ کھلنے کے بعد فرمایا آقا صلی اللہ تبارک و وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ شرط سے نوازنا چاہتا ہے جس شرط سے کسی انبیاء کو نہیں نوازا۔ آدم آئے مگر آدم کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا محسوس نہیں ہوا۔ موسیٰ آئے، نوح آئے، یہاں تک کہ تمام پیغمبر اسلام آ گئے، 1,00,000 ہو یا 2,00,000 تمام پیغمبر آ گئے، مگر کسی کو یہ شرط سے نوازا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرط سے آپ کو نوازنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو کہا کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو کہا کہ وہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، آپ براق پر بیٹھ جائیں، میں وہاں پر لے جاؤں گا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیجئے، نظارہ کر لیجئے۔ جیسے یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ تبارک و وسلم جبرائیل امین کے ساتھ براق کی اس سواری پر، براق کا معنی ہوتا ہے بجلی، تو اس کو براق اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کی تیزی ایسی تھی بجلی کی طرح، جب بجلی کڑکتی ہے تو کسی کو دکھتی نہیں، صرف آواز سے سمجھ جاتا ہے کہ بجلی آئی، ورنہ اس کی تجلی اتنی تیز ہوتی ہے، اس سے ہزاروں گنا تیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کو بنایا، سواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بٹھانے کے بعد جب جبرائیل امین چلنے لگے، پہلا آسمان پار ہو گیا، دوسرا آسمان پار ہو گیا، تیسرا آسمان پار ہو گیا، تمام آسمان پار ہونے کے بعد سدرۃ المنتہا آ گیا، وہاں سے بھی پار ہو گئے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں جبرائیل امین نہیں جا سکتے، جہاں براق نہیں جا سکتا۔ جبرائیل امین نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں یہاں تک لے آیا مگر اس کے آگے جانے کی میری قوت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اس سے آگے آ جائے گا تو تیرے پنکھ جل جائیں گے، تو جل جائے گا، تو فنا ہو جائے گا، تو میں اس سے آگے آ نہیں سکتا، آپ کو خود سفر کرنا ہوگا۔ جیسے یہ کہنا تھا تو آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے اپنے قدم مبارک کو آگے رکھا، اس جگہ رکھا جہاں جبرائیل جاتے تو جبرائیل کے پر جل جاتے، اس کے آگے آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے اپنا قدم کو رکھا، پھر دوسرے قدم پر رکھے، رکھتے رکھتے اوپر آئے۔ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اور قریب آ جاؤ۔ محبوب اور قریب آئے، اپنے نالین کو نکالنے لگے، اپنے نالین کو نکالنے لگے، آواز آئی اے میرے محبوب نالین کو نکالنے کی ضرورت نہیں، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنے کے بعد کئی وقت گزرنے کے بعد وہ واپس آئے، پھر جبرائیل کے ساتھ براق پر بیٹھے، پھر 7ویں آسمان سے 6ویں آسمان پر آئے، پھر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے اے صحابہ کرام معراج کا یوں واقعہ گزرا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بستر پر ہی ہیں، رات کا کوئی وقت بھی ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا، نہ کوئی لمحہ گزرا ہے، بستر جیسا گرم تھا ویسا ہی گرم ہے، جو آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی انداز میں بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معراج کو جا کر آ گئے۔ تو کہا میں معراج کو جا کر آ گیا، جیسے کہنا تھا صحابہ کرام نے کہا لبیک، آپ جا کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر موجود نہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے ابو بکر تجھے پتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول معراج کو جا کر آ گئے۔ کیسی معراج؟ ان کو براق پر بٹھایا گیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرم کی سیر کرائی گئی، تمام فرشتوں نے ان کا دیدار کیا، اور تمام انبیاء کرام کی روحوں کو پیچھے رکھا کر نماز پڑھا دی گئی۔ معراج میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور واپس آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرما دیا ہاں بے شک ہو گئے ہوں گے۔ جیسے کہنا تھا تو سوچنے کی بات ہے کس نے انداز میں کہا، نہ ابو بکر صدیق نے آقا صلی اللہ تبارک وسلم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا، مگر پھر بھی کہہ دیا اگر
میرا نبی کہتا ہے جس پر ہاتھ پر میں نے ایمان لایا تو بے شک وہ سچ کہتا ہوگا، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ جیسے ہی کہنا تو پتہ چل گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یعنی اپنے باطن کو بھی پاک کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے باطن کو بھی پاک کر دو۔ باطن کیا، ظاہر کیا، اس کے بارے میں آگے جانیں گے۔ تو معراج کی کچھ واقعات کو ملاحظہ فرمائیں۔ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم صحابہ کرام سے کہنے لگے اے صحابہ، معراج میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کا میرے سامنے ذکر کیا۔ میری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی راز کی باتیں ہوئی اور کچھ اعلان باتیں ہوئی کہ جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دینے کے لیے کہا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے وہ کیا چیزیں؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تحفے کو بھیجا ہے، انعام کو بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا تحفہ بھیجا ہے؟ تو آپ سن کر حیران ہوں گے۔ تو کہا 5 نمازوں کو بھیجا ہے۔ تو کہا صرف 5 نمازیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 50 نمازیں بھیجی تھی۔ جب میں 7ویں آسمان کو پہنچا تو پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 رکعت نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ پھر میں واپس چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو کم کر 25 بنا دیا۔ میں پھر آ گیا، آنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کی امت 25 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ پھر واپس گیا، جانے کے بعد کم ہوتے ہوتے 15 کو آئی، 10 کو آئی، جب 5 رکعتیں 5 نمازیں موجود جب آ گئے، آنے کے بعد پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ کی امت یہ 5 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے فرما دیا کہ مجھ کو اب میرے رب سے حیا آنے لگی کہ اگر میری امت میں بغیر نماز کے چلا جاؤں، بغیر تحفہ لیے چلا جاؤں تو مجھے یہ گوارا نہیں، یہ نمازوں کو میری امت کو پڑھنا ہوگا۔ اس دفعہ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نہیں گئے، اگر گئے ہوتے تو تمام کو نمازیں معاف ہو جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو یہ منظور تھا کہ میری امت یہ مشقت کرے گی، یہ تکلیفیں اٹھائے گی اور اپنی تکلیفوں کو اظہار نہیں کرے گی، ہر پریشانی میں صبر کے ساتھ رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے گی۔ اور جو نمازوں کو، جو روزوں کو، جو حج کو، جو زکوٰۃ کو، جو فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امتیوں پر رکھ دیا، یقیناً میرے امتی اس پر باقدم چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور مجھے رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول اتنی محبت کے ساتھ جو تحفہ لائے اس کی شان بھی سن لیجئے، فضیلت بھی سن لیجئے۔ صحابہ پوچھنے لگے 5 نمازیں تو آپ لے آئے، 5 نماز کی خود تشریح کر دیجئے۔ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت کی نماز میں لایا۔ لانے کے بعد پوچھنے لگے فجر کی نماز کیا؟ تو کہا صبح صادق کے وقت کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک جو بھی میرا امتی 2 رکعت پڑھ لے گا تو فجر کی نماز ادا کر لے گا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے اس وقت کو کیوں معین کیا گیا، اس کو کیوں وقت کو رکھا گیا؟ تو فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، خطا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، حوا سے جدا کر دیا، حوا ایک طرف آدم ایک طرف، آدم ہر لمحہ رونے لگے، تقریباً 300 سال تک ہر وقت رویا کرتے، آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون بھی جاری ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، جب 300 سال کی مدت گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے آدم تو اس کو کر لے، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کا نام کا وسیلہ لے کر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے خطا کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کرنا تھا آدم کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو فرمایا یہ آدم علیہ السلام کی نسبت کی نماز ہے، جو میرا امتی یہ 2 رکعت فجر کی پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 300 سال سے بھی اگر زیادہ گناہ ہوں گے تو اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ایسی عظیم و شان نماز جس کو فجر کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہمیشہ چھوڑا کرتے ہیں، جس کو صرف رمضان میں پڑھا کرتے ہیں، اس کی عظیم و شان فضیلت یہ۔ پھر فرمایا اور کون سی نماز؟ تو کہا ظہر کی نماز کو لایا گیا۔ ظہر کی نماز کیا؟ تو کہا جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے، جانے کے بعد جب ذبح کرنے کے لیے انہیں رکھ دیا گیا، چھری تو چلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے
اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جنتی دمبے کو ذبح کر دیا۔ ذبح ہونے کے بعد ابراہیم نے بھی 2 رکعت پڑھ لی، ابراہیم نے بھی 2 رکعت پڑھ لی، اسماعیل نے بھی 2 رکعت پڑھ لی، دونوں کی ملا کر 4 رکعتیں ہو گئی۔ یہ 4 رکعتیں میں نے میری امت کے لیے بھیج دی، اگر میرا امتی بھی اگر یہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ لے گا تو اس کی فضیلت ایسی بتا دی گئی کہ اس کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ظہر کی نماز بھی ہو گئی۔ فرمایا عصر کی نماز کیا؟ ایک صحابی نے عرض کر لیا عصر کی نماز کیا؟ تو ایک پیغمبر زمانہ بھی گزرے ہیں، وہ پیغمبر سوچنے لگے، قبرستان سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ دل میں خیال آنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا پیغمبر ہو کر، میرا نبی ہو کر دل میں وسوسہ لے آیا۔ جب وہ جنگل کے قریب گزرے، وقت عصر چل رہا تھا، وہ سو گئے۔ سونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نیند ان کے اوپر طاری کر لی، ان کے اوپر ایسی نیند کو طاری کیا کہ 100 سال کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ 100 سال کے بعد وہ اپنی نیند سے اٹھے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ تمام چیزیں بدل چکی ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب آنے لگے تو کیا دیکھا؟ جو میرے گاؤں معمولی سے چھوٹے چھوٹے گھر اور مکان تھے، وہ آج بڑی بڑی عمارتیں ہو چکے ہیں۔ قریب گئے، جانے کے بعد پوچھنے لگے کیا یہی گاؤں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ یہی گاؤں ہے۔ تو کہا کیا یہ شخص یہاں پر رہتا ہے؟ کہا اس کو مر کر تو برسوں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا یہ چھوٹی سی بچی جو میرے وقت میں موجود تھی کیا وہ موجود ہے؟ کہا اس کو تو مر کر اور بھی برس ہو گئے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے سالوں تک سو کر یہ ان کو آزمائش بتا دی کہ اتنے سالوں تک بھی میں جب تجھ کو بھی ایسے ہی جسم کے ساتھ اٹھا دیا تو تمام ایمان والے مرومین کو بھی اور تمام کفاروں کو بھی میں قدرت رکھتا ہوں کہ تمام کو اٹھا دوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سورج کو چاند میں تبدیل کر دے، چاند کو سورج میں تبدیل کر لے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، جب ان کے آنکھ سے آنسو ظاہر ہو گیا، آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم شان مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے آنسو کا قطرہ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے گال مبارک پر پڑا۔ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، پوچھنے لگے کیا بات ہے علی تو روتا کیوں؟ تو کہا میری نماز قضا ہو چکی ہے، میں سورج ڈوب چکا ہے، یہ سننا تھا۔ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اشارہ کر دیا، وہ سورج لوٹ آیا۔ تو لوٹانے میں ہاتھ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا تھا، مگر جو فضل تھا، جو عنایت تھی، جو کرم تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر کر دیا، اور ان کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ ڈوبا ہوا سورج کو بھی پلٹایا جاتا ہے۔ جب چاند موجود تھا، آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے بھی کر دیے، تو پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر کہ چاند کے بھی ٹکڑے کر دے۔ تو ایسا ایک وقت آئے گا جس کو ہم اور آپ قیامت جانتے ہیں، قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا قیامت کے بارے میں تم جانتے نہیں؟ قیامت کی قسم تم اگر جان لو گے تو تم کبھی ڈرو گے نہیں۔ یعنی انسان اگر قیامت کو جان لے، ڈرے گا اس وجہ سے نہیں کہ وہ شیطان کے وسوسے میں آ جائے، کیونکہ وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں جا سکتا۔ جس انسان نے قیامت کو، قبر کو، جہنم کو جان لیا، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ اس کے دل میں کوئی گناہ کرنے کی آزمائش ہی آئے گی نہیں۔ وہ ہر وقت سوچنے لگے گا کہ میں یہ گناہ کروں گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ مگر جو شخص قیامت، جہنم اور حشر کو نہیں جانتا، جو غفلت میں ڈباتا ہے زندگی کو، تو اس کو یقیناً خسارے میں اس کی زندگی گزری جائے گی۔ آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے جنت بنا کر بھیج دیا، اور ایمان والوں کے لیے آزمائش کا ٹھکانہ، جہاں پر بندے کے ہر وقت آزمائش لی جاتی ہے۔ اگر کسی پر آزمائش آئے، کسی پر مصیبت آئے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوں، وہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقبول بنانا چاہتا ہے، مجھے آزمائش کے سانچے میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ میں ہر سانچے سے پار ہوتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالوں۔ یہ آپ جان لیجئے، کسی بھی بزرگ کی سوانح حیات اٹھا لیں، صحابہ اکرام کا تذکرہ اٹھا لیں، ہر صحابہ کے ساتھ، ہر ولی کے ساتھ، ہر دور میں طرح طرح کی آزمائشیں گزری۔ اس وقت کے کفار ہر وقت ان کے اوپر ظلم کرتے، کوئی فرعون کی شکل میں
آتا, کوئی نمرود کی شکل میں آتا, ہر وقت ان پر ظلم کیا جاتا. اس وقت میں بھی فرعون کی شکل میں اس وقت کے حکمران موجود ہیں جو ہر وقت مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے. اگر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں سے ہٹا دیتا ہے. جو نیک بندوں کی فہرست ہوتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے نام لکھے ہوتے ہیں, اس سے اس کے نام کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو موضوع چل رہا تھا, عصر کی نماز لائی گئی تو چوتھی نماز پوچھی تو فرمایا مغرب کی نماز. صحابہ کرام نے پوچھ لیا مغرب کے وقت میں کیا یہ نماز تھی؟ تو کہا جب یعقوب علیہ السلام اپنی زوجہ سے ناراض ہوئے, جھگڑا کیا, جھگڑا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آیا, آنے کے بعد کہہ دیا اے یعقوب تو اپنی بیوی پر آواز سے بات کرتا ہے جیسے ہی کہنا تھا. یعقوب علیہ السلام رونے لگے, روتے روتے اتنا کمزور ہو گئے کہ ان کو نہ اٹھنے کی وہ آ رہا ہے نہ بیٹھنے آ رہا ہے. مگر نماز پڑھنے کا وقت تھا, 4 رکعت کی نماز اس وقت موجود تھی. وہ کھڑے ہو گئے. ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے نیت باندھ لی. پہلی رکعت چل رہی ہے, چھوٹا سا مختصر سا وقت میں انہوں نے رکوع کر لیا. پھر اپنا ادا کرنے کے لیے دوسری رکعت میں آئے, دوسری رکعت بھی ادا ہو گئی. تیسری رکعت میں جب وہ سجدے میں چلے گئے, سجدے سے پورا کھڑا ہونا تھا مگر رو کر اتنا کمزور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو نہیں پائے, گر پڑے. پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی, پھر سے گر پڑے. تقریباً 3 بار ہوا, اٹھنے کی کوشش کرتے مگر بار گر جاتے. غیب سے آواز آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے یعقوب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, تو تیسری وقت پر سلام پھر لینا, تجھے 4 رکعت کا ثواب دے دیا جائے گا. تو وہ نماز لایا میں جو مغرب کی نماز یعقوب نے ادا کی, اگر تم میں سے بھی کوئی وہ پڑھ لے گا تو اس کے بھی 4 رکعت کا ثواب مل جائے گا. فرمایا اور کون سی نماز؟ تو کہا عشاء کی نماز. تو عشاء کی نماز کی فضیلت کیا؟ تو کہا یہ نماز جو میں فجر کی لایا وہ آدم کی تھی, جو ظہر کی لایا وہ ابراہیم کی تھی, جو عصر کی لایا وہ فلاں نبی کی تھی, جو مغرب کی لایا وہ یعقوب کی تھی, اور جو عشاء کی نماز ہے وہ میری خود کی نماز ہے. جو میرا امتی یہ نماز پڑھ لے گا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا, اس کی فضیلت ایسی ہوگی. تو عشاء کی نماز ایسی عظیم و شان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو یہ نماز پڑھ لے گا تو اسے بے شمار رحمتوں سے نوازا جائے. اور خود محبوب نے کہہ دیا جو میرا امتی اپنے دل کو پاک کر کے نماز پڑھ آیت مبارکہ میں آیا کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کا شرف حاصل کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی یہ نوازش سے نواز دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انعام سے نواز دیا کہ میرا امتی بھی دن میں 5 وقت معراج کر لے. کس طرح کرے؟ جب وہ نماز کو کھڑا ہو جائے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی نماز سے میری اگر توجہ ہٹ گئی تو میں مشرک ہوں. بندہ زبان سے کہہ دیا نماز سے میری توجہ ہٹے گی تو مشرک, مگر آ کر کھڑا ہو گیا. تو اسی لیے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ, یعنی اے ایمان والو اپنی نفس کو مطمئن کر لو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جس نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا میں اس سے راضی ہوا, وہ مجھ سے راضی ہوا, فادخلی فی عبادی, اس کی عبادت قبول, وادخلی جنتی, وہ جنت کا حقدار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ 70 سے زیادہ جگہوں پر قرآن مجید میں فرما دیا, اور کہیں یہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھ لو تمہیں جنت کا حق مل گیا, تم روزہ رکھ لو تمہیں جنت کا حق مل گیا. نماز روزے کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے. نماز کی اہمیت کو کیا بتایا گیا؟ نماز بری چیزوں سے بچائی جاتی ہے. نماز سے آدمی زنا سے بچتا ہے, نماز سے آدمی سود سے بچتا ہے, نماز سے آدمی چغلی کرنے سے بچتا ہے. جب بندہ نماز کو آ جائے گا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے چہرہ دکھانا ہے, اگر میں یہ فلاں گناہ کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھا دوں گا. تو یہ اس بندے کے دل میں جب ایک خیال آئے گا تو یقیناً اس کی عبادت اس وقت قبول ہو جائے گی. اگر بندہ ایسا ہو
آئے نماز پڑھ لے، خیال یہی ہو باہر جا کر مجھے یہ گناہ کرنا ہے، تو آپ بھی سوچئے کیا وہ بندے کی عبادت قبول ہے؟ اگر بندہ دل میں مطمئن ہی نہیں، پہلی شرط کیا بتائی گئی؟ یا یہ نفس المطمئنہ، پہلے اپنے نفس کو مطمئن کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، اگر تم میں سے کسی آدمی اگر نماز کے قریب آنے لگے اور اسے درمیان میں کسی چیز کی بھوک لگ جائے تو اس پر یہ فرض ہو گیا کہ پہلے وہ اپنی بھوک کو مٹا دے، پہلے کھانا کھا لے، پھر آ کر نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ اگر وہ نماز کو آ بھی جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا رہے گا کہ نماز میں کب پڑھوں گا، کب جا کر کھاؤں گا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، فلاں فلاں خیال آ جائیں گے۔ اگر وہ کھا کر نماز کو آ جائے گا تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، بعد کے خیالات نہیں آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ پہلے اپنی بھوک کو مٹا کر نماز کو آؤ۔ بھوک ہر چیز کی ہوتی ہے، انسان کے اندر بھوک کی خواہش ہر شے کی ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو اس کو بھی بھوک کہا جاتا ہے، چاہے سونے کی ہو اس کو بھی بھوک کہا جاتا ہے۔ انسان اگر زنا بھی کرے تو بھی وہ ایک طرح کی بھوک ہے، جب تک وہ بھوک مٹ نہیں جاتی انسان زنا میں مشغول رہتا ہے۔ جھوٹ بھی ایک طرح کی بھوک ہے، جب تک انسان جھوٹ بولنا لے اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی صفتوں سے نواز دیا، ایسی صفتیں نوازی کہ انسان سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کو اٹھا سکتا ہے، قدموں سے چل سکتا ہے۔ مگر ان تمام صفتوں کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ حق نہیں دیا کہ میں نے تمہیں تمام صفتوں سے نواز دیا، تمام چیزوں سے نواز دیا، تم جو چاہو کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کو اس بندے کے پاس ہر وقت اپنے وقت کے ساتھ مقرر کر دیا کہ تم دونوں فرشتوں سے ہر وقت دیکھتے رہنا، اس کو نوٹ کرتے رہنا کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے۔ جب بندہ نیکی بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، وہ تب بھی لکھ رہے ہیں، اگر وہ بندہ نماز پڑھے وہ تب بھی لکھ رہے ہیں، وہ بندہ روزہ رکھے تب بھی لکھ رہے ہیں، اگر وہ بندہ رو بھی لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تب بھی لکھ رہے ہیں، اگر بندہ گناہ بھی کرے وہ تب بھی لکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ جسم کا حصہ آدمی کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا وہ مالک نہیں، مالک خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بروز محشر ایک معاملہ ایسا بھی پیش آئے گا، آنکھ کہہ دے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے اس بندے کے اندر جسم میں بھیج دیا، مگر اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو نے تو بھیجا تھا کہ میں قرآن شریف کو میرے ذریعے سے دیکھ لے، تو نے تو بھیجا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ لے، تو نے تو بھیجا تھا تیرے نیک بندوں کو دیکھ لے، دنیا کی تیری نعمتوں کو دیکھ لے، مگر اس نے بیکار کی چیزوں میں میری قوت کو صرف کر لیا، میری قوت کو ضائع کر دیا، میری چیزوں کو عمل میں نہیں لایا، بلکہ ہر وقت ناشکری میں گزار دیا۔ زبان کہہ دے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو نے تو مجھے تیرا ذکر کرنے کے لیے اس کے وجود میں بھیجا تھا، تو نے تو نماز پڑھنے کے لیے میرے اس کے وجود میں بھیجا تھا، مگر اس نے میرے ذریعے سے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو جھوٹ بولا ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، کچھ لمحات تو ایسے بھی گزرے کہ مجھ سے اس نے شرک بھی بلوایا ہے۔ ہر جسم کا اعضا اپنے آپ کے گناہ سے ضائع ہو جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں، اب آپ سوچیں گے کہ میری آنکھ گنہگار ہے، میرے ہاتھ گنہگار ہیں، مگر حقیقت میں آپ کے وجود میں ایک شے موجود جس کو ہم اور آپ نفس کی شکل کہتے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ڈالا، جس سے حساب کتاب ہوگا، وہ انسان کا جسم نہیں بلکہ اس کی روح ہوگی۔ جب روح کو الگ کیا جائے گا، ایک جگہ ٹھہرایا جائے گا، تو جسم کا ایک ایک اعضا کہہ دے گا کہ اس نے میرے ذریعے سے گناہ کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کی روح کو جہنم کے ایسے درجے میں بھیجے گا جس کا وہ حقدار ہوگا۔ اگر کوئی سب سے زیادہ جہنم میں ہوگا تو اس کو کفار فرعون اور نمرود کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بھی ساتھ بنا دیے، جنت کے بھی ساتھ بنا دیے۔ اگر نیک بندہ ہوگا تو نیک بندوں کی سرفہرست میں وہ موجود ہوگا، گنہگار بندہ ہوگا، نافرمان بندہ ہوگا، اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا اور
اور کسی سے اس نے سچی محبت کی ہوگی، کس سے محبت کی ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوگی، کس سے کی ہوگی؟ صحابہ اکرام سے کی ہوگی۔ تو اس محبت کے بدولت جب اس کا ایمان اس کے دل میں موجود ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے گا۔ ایک آیت مبارکہ میں آیا قل انما امامکم، محشر کے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ بندے کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ دنیا میں اپنا امام چن لے، جس کو وہ چنے گا، جس کی محبت سینے میں رکھے گا، جس کے اپنے آپ کو اس کے تابع میں دے دے گا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، اس کے بیٹھنے کے مطابق خود کو بیٹھائے گا، اس کے چلنے کے مطابق خود کو چلائے گا، اس کے کہنے کے مطابق اس کی زبان کو چلائے گا، تو یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اولیاء کرام کا راستہ جس کو ہم اور آپ بیعت کے نام سے جانتے ہیں، قل انما امامہم، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کسی کے دل میں کفار کی محبت ہو، کسی منافق کی محبت ہو تو وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، کسی کے دل میں ولی کی محبت ہو تو وہ ولی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب آپ کی بات ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو موضوع کی بات چل رہی تھی نمازوں کی، نمازوں کے بعد دوسری چیز کو لایا گیا، روزہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لایا ہوں، تو کہا کیا 30 دن کے روزے؟ تو کہا 30 دن کے روزے، اس کی کیا بات؟ روزہ کیا چیز؟ صبح کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب ختم ہونے تک بندہ بھوکا پیاسا رہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ انسان اگر سوچ لے تو یقیناً وہ غفلت میں ہے۔ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کا معنی بچنا، کس چیز سے بچنا؟ اپنی آنکھوں سے گناہوں میں ملوث کرنے سے بچنا، اپنی زبان کو غلط چیزوں میں ملوث کرنے سے بچنا۔ انسان کو گناہ کون کرواتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ شیطان مجھے گناہ کروانے لگتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، ہم نے کبھی شیطان کو نہیں دیکھا۔ تو کیوں آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ شیطان مجھے گناہ کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے؟ گناہ آپ خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیطان کرواتا ہے۔ تو شیطان کیا؟ خواہشات کی جگہ کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یعنی جس چیز سے خواہشات جگے، جس چیز سے غلط چیزوں کا کام کرنا جاری ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز؟ انسان کا دماغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شے کو بنانے کے بعد پہلا جملہ کہنے کے لیے کہا، فرشتوں کو بنا دیا۔ فرشتوں نے کہہ دیا تو میرا رب، ہم تیرے غلام۔ تمام جناتوں کو بنا دیا، تمام جناتوں نے ایک زبان میں کہہ دیا تو ہمارا رب ہے، تو پالنے والا ہے، ہم تیرے غلام۔ تمام اولیاء کرام کی روح آ گئی، انبیاء کرام کی روح آ گئی، قیامت سے لے کر تمام کی روح آ گئی۔ تمام کی روحوں نے ایک زبان میں کہہ دیا تو ہمارا رب ہے، ہم تیری غلام۔ یہاں تک کہ پہاڑوں کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، تمام چیزوں کو بنانے کے بعد تمام چیزوں نے کہہ دیا تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے غلام۔ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جس کو عزازیل کہا جاتا تھا، جسے معلم الملائکہ کہا جاتا تھا، معلموں کا استاد کہا جاتا تھا، فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا، جب اس نے بھی کہا تو بھی کہہ دے، تو اس نے بھی کہا تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے غلام۔ تو کون سی شے تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی اور اس دفعہ کہہ دیا کہ میں تیرا غلام نہیں، تو ہے، میں ہوں؟ اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بنا دیا، نفس نے کہہ دیا تو ہے، میں ہوں، میرے درجے کو تو پہنچ نہیں سکتا، تو مجھ کو نہیں پہچان سکتا۔ جیسے کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرشتوں گھسیٹ کر لے جاؤ اور ہزاروں سالوں تک اسے جہنم میں پھینک آؤ۔ جہنم میں پھینک دیا، 1000 سال ہو گئے، اس نفس کو باہر لایا گیا۔ لانے کے بعد پوچھا اے نفس اب کیا کہے گی؟ تو نفس نے پھر سے کہا تو ہے، میں ہوں، میرے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حکم دیا 1000 سال اور جلایا جائے۔ تقریباً 3000 سال تک نفس کو جلایا گیا، جہنم کے کھولتے ہوئے آگ میں اس کو ڈالا گیا۔ جب بھی بات آتی کہہ دیتی تو ہے، میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اب اس کو بھیج دینا اور ہزاروں سال تک اس کو بھوکا رکھ دینا۔ جب بھیجا گیا 1000 سال تک بھوکا رکھ دیا گیا، نفس ایک دم کمزور ہو گئی، نازک ہو گئی، نہ چلا جا رہا نہ پیا جا رہا۔ آ گئی، آنے کے بعد کہا
اب کیا کہتی ہے؟ تو کہہ دیا تو میرا رب ہے میں تیری غلام۔ تو اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ڈال دیا۔ انسان کو جو گناہ آتے ہیں خود کے ذہن سے آتے ہیں، ذہن کہتا ہے گناہ کر لے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان ہوتا ہے، دل کہتا ہے گناہ نہ کرنا۔ دل اور دماغ کی دونوں کی جنگ ہوتی ہے، اسی لیے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کیا فائدہ؟ تو پتہ چلا کہ مسلمان کا دل بھی چاہیے۔ مسلمان ٹوپی سے نہیں ہوتا، اگر کسی ہندو کو لایا ہے اور اس کو ٹوپی پہنا دی جائے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا ختنہ کرنے سے مسلمان ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام سے ختنے کا دور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے انبیاء اکرام کی کسی کی ختنہ نہیں ہوئی، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ اگر کہیں گے آپ کہ نماز پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلے کے امتیوں پر نماز بھی فرض نہیں تھی، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ مسلمان کا لفظی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا۔ کافر کا معنی اپنی مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے تو اس کو اپنے اوپر حق نہیں رہا کہ وہ جب چاہے اٹھ جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھنا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ بھی دے کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے فلاں یہ کام ہے، یہ چیز ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، کوئی اس کی گنجائش نہیں، اس کو صبح میں اٹھنا ہوگا۔ جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا، جو فجر کی نماز بھی دی، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ادا کرنے کے بعد اس کی زندگی ہے وہ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ حلال کام کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو اور رزق کی کھوج میں پڑ جاؤ، یعنی رزق کو تلاش کرو۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ مگر بندے کو یہ بتا دیا کہ تو کھوج کر، میں تجھے یقیناً اس کی نعمت دے دوں گا۔ اور بندہ جگہ پر ہی بیٹھ جائے اور ہاتھ اٹھا دے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھانا ادھر ہی پہنچا دے، ادھر ہی پہنچا دے، وہ مر جائے گا اور کھانا سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا میرے بندے نماز پڑھ اور تو اس کی تلاش میں چلا جا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو بندے کی یہ حق نہیں اور یہ بندے کو گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حکم دے یا کوئی بات رکھے یا التجا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہی لائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے نیک بندوں کو بھی ہزاروں سالوں تک گفاؤں کے اندر رکھا، ادھر بھی ان کو کھانا پہنچایا۔ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھول گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہنچنے لگے، پہنچنے کے بعد ایک پتھر موجود، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے عیسیٰ اس پتھر کو پھوڑ دے۔ اس پتھر کو پھوڑ دیا۔ کتنا پتھر ہے؟ تو کہا تیری جتنی مٹی ہے اس سے بھی چھوٹا پتھر ہے، تو مٹی سے بھی چھوٹا پتھر، اس کو پھوڑا گیا۔ پھوڑنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا چیز موجود ہے۔ تو اور قریب گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک چھوٹے سے بزرگ موجود ہیں جن کی ہائٹ تقریباً بہت چھوٹی، وہ ہاتھ میں تصویر پکڑے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار میں ہیں۔ پوچھا آپ کو؟ تو کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوں، دنیا میں لوگ طرح طرح کے لوگ مجھے ملا کرتے، مجھے عبادت میں خلل پہنچاتے، میں نے اللہ سے التجا کی کہ ایسی جگہ پر مجھے بھیج دے کہ میں تیری عبادت میں ایسا مشغول ہو جاؤں نہ مجھے دنیا کا ہوش رہے نہ کسی چیز کا ہوش رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک مجھے اس پتھر کے اندر رکھا۔ تو سوچنے کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو پتھر کے اندر میں رکھ کر اس کو رزق پہنچا دیا تو آپ کو کیسے نہیں پہنچائے گا؟ اور بندہ کہتا ہے اگر میں نمازیں پڑھوں گا تو میرا رزق چلا جائے گا، وہاں پر میرا کوئی کسٹمر موجود ہوگا وہ چلا جائے گا، مجھے رزق نہیں ملے گا، میری کمائی میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ سوچنا اس کو یہ چاہیے کہ برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہاں پر وہ کھڑا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہو کہ کوئی اس کے پاس وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پہنچنے بھی نہیں دے سکتا، اس پر شیء قدیر ہے۔ اور بندہ غفلت میں ڈوبا ہے، سوچتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر عبادت میں ہی رہوں گا اور اپنے کام دھندے چھوڑ دوں گا تو کیسے چلے گا؟ کام دھندے تمام کو یقیناً کرنا ہے۔ ہر اولیاء کرام، ہر انبیاء کرام نے کام دھندوں کو نبھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے آپ کیا جانتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد
مٹیوں کے برتن بنا کر بازار میں رک جاتے اور مٹیوں کے برتنوں کو تقسیم کیا کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہو کر، وہ رسول جس کو تمام انبیاء کی سرداری عطا کی گئی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام ہو تو آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کا اگر حکم دے دے تو جبرائیل آ جائے تو حکم دے گے تو کھانا کیوں نہیں آ جاتا؟ اور آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے اپنی امتیوں کو درس دینا تھا کہ تم نماز بھی پڑھو اور اس کے حلال کی تلاش بھی کرو، یہ بتانا تھا۔ اس وجہ سے عملی میدان میں آ کر آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے انجام دیا۔ تو موضوع چل رہا تھا نفس کا، اس نفس کو انسان کے وجود میں ڈال دیا گیا۔ انسان اب گناہ کر لیا آنکھ سے، پھر بعد میں اپنے ہاتھ کو لے، پھر اپنے آنکھ کو مارنے لگے اور کہے اے آنکھ اب اگلی بار سے تو گناہ مت کرنا، مگر پھر بھی اگلی بار پھر اس کو وسوسہ آئے گا، پھر سے گناہ کرنے لگ جائے گا۔ زبان سے وہ جھوٹ بول لے، پھر اپنی زبان کو لے کسی چیز سے مارنے لگے، کسی چیز سے کاٹ لے، مگر زبان پھر سے جھوٹ بولنے پر موہن ہو جائے گی، اس پر عمل کرنے لگ جائے گی۔ کیوں عمل کرنے لگے گی؟ کیونکہ نفس ابھی موجود ہے۔ انسان ظاہر مار رہا ہے، جو باطن ہے اس کو نہیں مار رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح من تزکا، اپنے باطن کو پاک کرو۔ تو باطن کو پاک کرنے سے مراد اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے نفس کو مطمئن کر لو۔ یا النفس المطمئنہ، جس نے اپنے نفس کو مطمئن کیا تو جو روزہ ہے، جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو ہزاروں سال تک بھوکا رکھا تھا، تب جا کر اس نے کہی، وہ نفس نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، ہم تیری غلام۔ پھر جا کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی تو اسی نفس کو انسان کے وجود میں ڈال دیا گیا۔ اگر انسان پیٹ بھر کر کھانے لگے، آرام سے سونے لگے اور سوچنے لگے کہ میں گناہ سے بچوں گا، وہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بھوکا بھی رہنا پڑے گا، اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو کم سونا بھی پڑے گا، اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو کم بولنا بھی پڑے گا۔ جب ان تینوں چیزوں پر اس کا عمل ہوگا تب وہ انسان یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور یہ کرام کا دستور تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، فارسی میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے مرید کو وصیت بھی کی اور یہ آگے تک پہنچانے کا پیغام بھی دے دیا کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اس پر تم اپنا عمل چالو کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی پر انہوں نے بھی عمل کیا۔ پھر اپنے آنے والے بابا فرید کو بھی یہ فعل پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نظام الدین اولیاء کو بھی دیا، جو یہ فعل چلتا گیا۔ آقا صلی اللہ تبارک و وسلم نے خود بھی عمل کیا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر کو باندھا۔ باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امتیوں کو بتانے کے لیے تھی کہ جب تم گناہ کرنے لگو صرف دو ہی ذریعہ ہوں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر موجود مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری یہ چیز کہ میری محبت اس کے سینے میں ہو جائے۔ اگر انسان کے دل میں دونوں میں سے ایک چیز موجود ہو تو انسان گناہ کرے گا ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہر شے میں وہ پاتا ہو، ہر شے میں وہ دیکھتا ہو، ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے میں ہے، ہر جگہ ہے، تو یقیناً وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ بندہ یہ سوچے کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و وسلم کی محبت میرے دل میں ہے، بروز محشر مجھے اپنے مولا کو، آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یقیناً وہ بندہ گناہ نہیں کرے گا، اور پھر بھی کوئی گناہ کر لے تو سمجھ لے کہ ان دونوں چیزوں میں سے اس کے دل میں کوئی چیز موجود نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں معراج کے وقت میں نماز، روزہ لایا گیا، پھر حج لایا گیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ لائی گئی۔ تو یہ حج اور زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ کعبہ سب سے افضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن کا دل سب سے افضل ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کعبہ میرا گھر، مسجد میرا گھر، کہیں نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مومن کا دل میرا عرش ہے، جہاں مومن ہوتا ہے میں رہتا ہوں۔ تو آپ جانیے تو صحیح، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ تو مسلمان سے بھی کئی درجہ اولا اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو مطمئن کیا ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ہر لمحہ تسلیم کیا ہو، آقا صلی اللہ تبارک و وسلم کی سیرت کو اپنے سینے میں بٹا لیا ہو، اولیاء کرام کے دامن کو تھام لیا ہو، یقیناً وہ بندہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ راستے پر چلا جس راستے پر اولیاء کرام صحابہ کرام چلے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں یوں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام و اکرام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام اپنے اولیاء کرام پر، صحابہ کرام پر ہوا۔ بندہ یہ نہیں جانتا، آپ تمام لوگ موجود ہیں، اس میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے بوڑھوں کے لوگوں کے نام کیا ہوں گے، مگر انہیں ابو بکر صدیق کا نام معلوم ہے، انہیں غوث اعظم کا نام معلوم ہے، خواجہ غریب نواز کا نام معلوم ہے۔ تو سوچنے کی بات، نہ ان اولیاء کرام سے، نہ صحابہ کرام سے ان کا خون کا لینا دینا ہے، نہ انہوں نے انہیں کوئی دولت سے نوازا ہے، مگر پھر بھی ان کے نام کا ایک تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں موجود ہیں، اولیاء کرام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر لیا۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز محشر تک، قیامت تک، اور یہاں تک کہ جنت میں جانے تک اس کے نام کو بلند فرما دیتا ہے، اور اس کا تذکرہ اپنے نیک بندوں کی زبانوں سے ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تو ایک واقعہ پیش کر کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذلیل و قدر بزرگ، ان کا ایک دفعہ واقعہ، تجارت کا کام کیا کرتے، سامان کو لے کر جاتے، کئی وقت کا فاصلہ گزر کرنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد اس سامان کو بیچ آتے۔ تو بیوی سے کہا کہ میں کل ہجرت کروں گا، گھر سے چلا جاؤں گا، اور جانے کے بعد اس سامان کو بیچ آؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، تم میرے کھانے کی تیاری کر دینا۔ بیوی نے توشے کو تیار کر دیا، روٹیوں کو بنا دیا، روٹی بنا کر ایک کپڑے میں باندھ دی۔ باندھنے کے بعد اس وقت میں نہ کوئی گاڑی وغیرہ موجود، ایک تو گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہوتے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گھوڑا موجود تھا۔ گھوڑے کو لینے کے بعد اپنی زوجہ کے بولا کہ میں جا رہا ہوں۔ زوجہ نے ان روٹیوں کو جو گرم گرم بنائی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھا، سلام کیا، پھر شوہر گھوڑے پر بیٹھے، ان روٹیوں کو لے کر آگے چلے۔ چلنے کے بعد کئی وقت گزرا، دوپہر کا وقت آیا، سوچ میں پڑ گئے میں صبح کی نماز پڑھ کر نکلا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں رزق کی تلاش میں گزرا ہوں، اب میں کھا لیتا ہوں۔ تو روٹی کے اس توشے کو جو کپڑے میں باندھی گئی تھی، اس کپڑے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چیٹیوں کا گچھا وہاں پر موجود ہے، چیٹیاں جھنڈ بنا کر اس در پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ روٹی کو اٹھائے چیٹیوں کو جھٹک دیا، بلکہ چیٹیوں کو ادھر ہی رکھ دیا، جو چیٹیاں کپڑا کھولنے کی وجہ سے گر گئی، ان چیٹیوں کو بھی روٹی پر رکھا، پھر کپڑے کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد پھر سے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد گھوڑے کا رخ جدھر مارکیٹ پر جانا تھا اس سے موڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگے۔ دوپہر سے شام ہو گئی، گھر کو پہنچے، زوجہ حیران ہوئی، کہنے لگی سفر میں تو کئی مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے، اور آپ تو صبح میں نکلے تھے اور شام میں واپس آ گئے۔ کہا یہ روٹیوں پر چیٹیاں موجود ہیں، تو نے روٹیاں کدھر بنائی ہے وہ جگہ دکھا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو زوجہ نے اپنا کچن دکھایا، کچن میں ایک کونے پر جہاں پر بنائی گئی تھی روٹی اس حصے کو دکھایا، جہاں پر روٹیاں رکھی گئی تھی کچھ لمحے کے لیے اس جگہ کو دکھایا، تو وہاں دیوار پر چیٹیاں چڑھ رہی تھی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کو ایک روٹی اٹھانے لگے، اس میں سے چیٹیوں کو آرام سے اتارنے لگے، پھر روٹی کو اپنے پاس رکھا، پھر دوسری روٹی اٹھائی، پھر ان چیٹیوں کو اتار دیا، پھر روٹی کو واپس رکھ دیا۔ زوجہ نے پوچھ لیا، بیوی نے پوچھ لیا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ واپس کیوں آئے؟ تو کہا کہ یہ چیٹیاں میرے ساتھ وہاں چلی گئی تھی، میں نے انہیں ادھر چھوڑ دیا۔ زوجہ پوچھنے لگی کہ ان کو تو صرف اتارنا تھا، جھٹکنا تھا، آپ وہاں بھی جھٹک دیتے، وجہ کیا تھی جو آپ نے یہاں جھٹکا؟ تو کہا کہ یہ چیٹیاں
بھی یقیناً کسی نہ کسی خاندان کی ہوں گی، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کا بھائی ہوگا، کسی نہ کسی ناطے سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق میرے گھر میں رکھا ہے، اگر میں نے باہر پھینک دوں گا تو کسی کے قدم میں آ کر وہ کچلے کر مر جائے گی، کھانا نہ ملنے پر مر جائے گی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے ذریعے سے بھی ایک کوئی جانور مر جائے، مجھے گوارا نہیں۔ تو قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ یہ بزرگ ہیں جو ایک معمولی سی چیٹیوں کی بھی قدر کیا کرتے، ان کی زندگی کے بارے میں سوچا کرتے کہ اگر میں ان کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو یہ مر جائیں گی۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ کیا اس پر ایک بندے کا ایمان و تقاضا گواہی دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کا وہ حق ادا کرتا ہے؟ بندے کو بتایا کہ ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو اس کو ایسی تکلیف ہونی چاہیے کہ جسم کا کوئی اعضے کو تکلیف ہو، یعنی انسان کی انگلی پر اگر خون آ جائے، انسان کی انگلی پر کوئی پتھر گر جائے تو جو اسے تکلیف ہوگی وہ پورے وجود کو ہوگی، پورا جسم سوچنے لگے گا کہ مجھے خون آ رہا ہے۔ انسان کی آنکھ میں کوئی کچرا چلا جائے تو پورا جسم حرکت کرنے لگے گا کہ اس کچرے کو باہر کاٹ لوں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہو گیا، یہ فرض ہو گیا کہ اگر وہ تکلیف شریعت کے دائرے میں ہے تو اس کو نکال دی جائے۔ یعنی ایسی کوئی تکلیف مسلمان بھائی کو ہو جس سے انسان کو تکلیف ہو، مسلمان کو تکلیف ہو، کوئی کفار دیتا ہو تو اس تکلیف کا جواب دیا جائے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کو بہت کچھ ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا، تو آپ تمام کو آج کے نوافل کے بارے میں کچھ باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو آج کی رات جس کو ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور ایک رام نے جن راتوں میں عبادتوں کو بہت امتحان دیا، جس راتوں کو تمام مریدین کو تلقین کیا کہ اس پر عمل کرو، ان راتوں میں سے ایک نماز اور ایک رکعت، اس وقتوں میں سے ایک نماز اور ایک رات شب معراج بھی ہے۔ اس وقت کی نماز کی افضلیت کو بتا دیا گیا کہ عبادتوں میں افضل ہے، ہزاروں سالوں کی عبادتوں کا ثواب بھی لکھ دیا گیا۔ اس میں مہینے کا تذکرہ ہے، تو آج کے دن 12 رکعت کی نفل نماز مشہور ہے۔ ویسے تو نوافل نماز کوئی چاہے تو صلاۃ التوبہ کی بھی پڑھ سکتا ہے، صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی چاہے تو الگ الگ طریقوں میں نوافل پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ بندے کو پوری چھوٹ دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندہ جیسے بھی چاہے مجھے راضی کر دے۔ انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ آنسو سے اپنے پورے جسم کو بھر لے۔ اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی ملامت بھی آ جائے، انسان کے دل میں تھوڑی سی دل میں ندامت بھی آ جائے، آنسو کو قطرہ نیچے گرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف پلکوں پر بھی کیوں نہ رہے، صرف ایک دل سے آہ بھی کیوں نہ نکلے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ ایک صحابہ کا کیا ہوا، ایک صحابہ کو فجر کی جماعت کی نماز چوک گئی، چوکنے کے بعد دیری سے آنے کے بعد تمام صحابہ کرام فجر کی نماز آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے پیچھے ادا کرنے کے بعد ایک کر باہر آ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جن کی فجر کی جماعت چکی ہے، نماز نہیں چکی، نماز انہوں نے پڑھ لی مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ روتے ہوئے رکے ہیں۔ صحابی نے پوچھ لیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا مجھے جماعت سے نماز پڑھنی تھی اور جماعت چھوٹ گئی، جماعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، میں اس ثواب سے محروم رہ گیا، میں غفلت میں تھوڑی دیر سو گیا، وہ مجھ سے نماز چھوٹ چکی ہے۔ تو ایسے ہی کہنا تھا، رو رہے تھے۔ اس صحابی نے کہا جماعت کا ثواب میں تمہیں دے دوں گا، تم جو یہ رو رہے ہو یہ ثواب مجھ کو دے دینا، یعنی جو تم سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہے ہو کہ نماز مجھ سے چھوٹ گئی اور جو بار بار رو رہے ہو اس چیز کو مجھے دے دینا، میں تمہیں اپنی جماعت کا ثواب دے دوں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ تو جب دونوں صحابہ جا کر سو گئے تو وہ صحابی جو رو رہے تھے، جنہوں نے اپنا رونے کا ثواب اس جماعت والے کو دے دیا، ان کو بشارت پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ایک محل ایسا جہاں پر وہ صحابی ٹہل رہے ہیں۔ کون سے صحابی؟ جن کو انہوں نے اپنے رونے کا ثواب دیا۔ انہوں نے پوچھ لیا اے صحابی آخر بات کیا، تو کیوں ٹہل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا
تم یہ مت سمجھنا کہ کوئی نماز کی بدولت مجھے اس جنت میں داخل کر دیا گیا، تم یہ نہ سمجھنا کہ روزوں کی بدولت مجھے اس جنت میں داخل کر دیا گیا، بلکہ جب تم رو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیا تھا اور تم نے اپنا ثواب مجھ کو دے دیا، تو ثواب کے ساتھ جو نعمت جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والا تھا اس نعمت کو بھی مجھے دے دیا۔ تو پتہ چل گیا کہ انسان کا عمل سے زیادہ اس کی نیت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کا عمل کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیت اچھی ہو تو وہ عمل درست ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر نیت خراب ہو تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، ایک دور میں حجاج بن یوسف گزرے۔ حجاج بن یوسف کو آج قرآن مجید پر زبر زیر پیش بھی موجود ہے، مگر قرآن شریف پر جب نازل ہو رہی تھی تو زبر زیر پیش موجود نہیں تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین لائے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ فرشتوں کو بتاتے، کبھی زید لکھتے کبھی عثمان غنی لکھتے، تمام لوگ لکھا کرتے، مگر ان پر زبر زیر پیش نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف جو تابعین کے وقت میں تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم تو عرب والے ہیں، ہماری زبان ہی یہی ہے، ہم تو سمجھ لیں گے، مگر عوام کیسے سمجھیں گی، دوسرے ملک والے کیسے سمجھیں گے؟ تو انہوں نے سوچا کہ اس پر زبر زیر پیش کا ایک قاعدہ بنا دیا جائے اور زبر کو یوں پڑھا جائے، زیر کو یوں پڑھا جائے، اگر کوئی سمجھ بھی لے گا، کوئی سیکھ بھی لے گا تو آسانی سے سیکھ لے گا۔ تو قرآن پر زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگا دیا۔ تو وہ حجاج بن یوسف جو اپنے وقت میں گورنر، آج قرآن مجید میں زبر زیر پیش، مگر ان کا تذکرہ نہ کبھی چھیڑا گیا نہ کوئی چھیڑتا ہے، چھیڑتا کیوں نہیں، ان کا تذکرہ آپ سمجھ لیجئے۔ حجاج بن یوسف اپنے عمل کے اتنے پابند تھے، ان کی زندگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتی، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، مگر ان کے اندر ایک چیز ایسی موجود تھی، اگر ان کے سامنے کوئی گناہ کرتا تو اسے وہ زندہ نہیں رکھتے۔ یعنی فلاں آدمی، کوئی مسلمان اگر اپنی داڑھی کو کاٹ لے، داڑھی موجود نہ ہو اور فرض ہے، کیا بتا دیا کہ مسلمان داڑھی چھوڑ دے، اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو وہ انسان کو تمام محفل کے سامنے اس کی گردن کو کاٹ دیتے۔ اگر کوئی انسان کی نماز چھوٹ جاتی، اگر وہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ کر کاروبار میں لگا ہوتا تو اس کی گردن کو کاٹ دیتے۔ حجاج بن یوسف کا دہشت ایسی تھی کہ ان کے وقت میں بازاروں میں تمام سامان گھروں کے باہر رکھے ہوتے، مگر جب اذان ہو جاتی تو تمام لوگ مسجد میں آ جاتے۔ ان کے وقت میں کوئی آدمی کے چہرے پر ایسا موجود نہیں تھا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ انسان کے اندر خواہش آ جاتی کہ میں چہرے کو کاٹ لوں، میں خوبصورت لگوں گا، مگر حجاج بن یوسف کا ڈر آ جاتا کہ اگر میں داڑھی کو کاٹ لوں گا تو حجاج بن یوسف میری گردن کو کاٹ دے گا، اگر میں نماز کو غفلت میں چھوڑ دوں گا تو مجھے کاٹ دیا جائے گا، اگر میں شراب پی لوں گا تو حجاج بن یوسف مجھے قتل کر دے گا۔ ایک کتاب میں آ گیا کہ حجاج بن یوسف نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ کن کو قتل کیا تھا؟ مسلمانوں کو ہی قتل کیا تھا، مگر وہ مسلمان جو شریعت کے پابند نہیں تھے ان کو قتل کر دیا۔ حجاج بن یوسف کی سوچ کیوں تھی؟ ان کا سوچنا یہ تھا اگر 10 لوگ موجود ہیں، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اگر میں اس کو کاٹ دوں گا تو 9 لوگ بچ جائیں گے، اگر میں اس کو نہیں کاٹوں گا تو ایک ایک کر ان کو بھی سکھانے لگ جائے گا اور تمام ماحول خراب ہو جائے گا۔ ایک گندی مچھلی جس طرح پانی کو گندا کر دیتی ہے تو ایک شرابی بھی تمام کو گندا کر دے گا، ایک زانی بھی تمام کو گندا کر دے گا، جو بھی زانی دکھے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ ایسے ہی ان کی سوچ تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا آیا، اس وقت کے اولیاء کرام جو اپنے اپنے مقام پر عبادت کیا کرتے، وزیر نے کہہ دیا اے حجاج تو اپنی عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور اولیاء کرام کا ایک طبقہ خبر مل